حدیث ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھائی بچی سے کیا سوال کیا اور اس کا جواب بڑا سہایا؟ وہ ہمارے بڑے اسی لیے بڑے تھے کیونکہ واقعتاً بڑے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، وہ تو انسان تھے جی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ تو انسان تھے۔ وہ لکھا اب مزار سے نا وہ اپنی اس چادر میں جو اس وقت کا مزاج تھا حضرت جی، آپ اس میں وہ سودا سلف نہ باندھ کے لائے، گٹھڑی کہہ لیں، ہماری پنجابی میں ہیں تو بشکڑی کہہ لیں حضرت جی، جب شاپر نہیں ہوتے تھے حضرت جی، تو جب انہوں نے اپنے گھر لا کے وہ گٹھڑی کھولی نا تاکہ وہ سامان اپنی بیوی کو نکال کے دیں تاکہ وہ کچھ بنائے، تو ساتھ ہی آپ نے گٹھڑی کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نہ واپس چل دیے۔ دیکھ کے کہتی ہیں بھائی اگر سودا سلف خرید کے لائیں تو دیں مجھے، میں کچھ پکاؤں اس میں سے، اب پھر واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ آگے سے فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گٹھڑی میں ایک چیونٹی بھی ہے، تو پکی بات ہے کہ اس چیونٹی کا گھر دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ بڑے تھے حضرت جی، وہ بڑے تھے حضرت جی، اور وہ اسی لیے بڑے تھے کیونکہ وہ بہت بڑے تھے حضرت جی۔ میرے محبوب علیہ السلام، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہے، کئی بار بات ہوئی ہے، چلو میں پھر آج حضرت جی اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، یہ اسلام کا مزاج ہے حضرت۔ تو ایک بچی آئی چھوٹی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ ہاں جی، یار غار تھے جی، یار تھے محبوب علیہ السلام کے ابو بکر۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتاؤ۔ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا بیچ کے تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ رو اس بات پہ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ بکریوں کا نہیں نکال سکتی، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چونا، اور اگر آپ اردو میں آئیں تو اس کو کہیں گے دودھ دھونا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونا، یا کہنے میں دودھ کاڈل ہے، دودھ چول ہے، تو اردو میں کہیں گے دھونا، نکالنا۔ تو کہتی ہے رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں نکال سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نکلے گا ہی نہیں، اور دادی بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، کمزور بھی ہے، وہ بھی نکالنے سے رہی۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی نہ۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، امام الانبیاء۔ لیکن دیکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قربان جاؤ۔ یہ تھے حضرت جی منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، ساڑھے نخرے ویکھو حضرت، ساڑھے ٹشن ویکھو، ساڑیاں آکڑاں ویکھو حضرت۔ فرمایا روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا حضرت یہ حسن ہے اسلام کا، اگر کسی میں یہ نہیں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر نمازی سخت ہیں، بڑے زیادہ دل سخت ہے ہمارے حضرت، ہم نہیں لوگوں کے کام آتے، بلکہ لوگوں سے بات نہیں سیدھے منہ کرتے حضرت، ہمیں زوم ہے نمازی ہونے کا حضرت۔ اللہ نماز صاف کرتی ہے بندے کو، نماز پاک کرتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے اکثر نمازی جو ہے نا وہ نمازی نہیں ہے، وہ بس آ کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی روح، نماز کی جان ان کو نہیں پتا، پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ
یہ حسن ہے اسلام کا، نرمی. عائشہ فرماتی ہیں میں اونٹ سرکش تھا، میں سختی کرنے، حضور نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بدصورت کر دیتی ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اپنے آقا اس شدت سے یاد آئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اپنے پرائے کا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ نسخہ کیمیا حضرت آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن آج الماریوں میں پڑے ہیں، قرآن آج جناب مہنگے مہنگے بکسوں میں پڑے ہیں، چھوڑ گئے ہم قرآن. حضرت آپ رو پڑے، رو کے آگے سے اس بچی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، آپ کا تو وصال مبارک ہو گیا، آپ نے تو روئے انور چھپا لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. یہ حسن ہے اسلام کا. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا مزاج یہی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کسی کے پریشان ہونے کا. ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. ہم چیزیں مہنگی. کیا آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان کے ایسے لمحے محسوس کرتے ہیں؟ اپنے تجربے کامنٹس میں شیئر کریں.